أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمتوں کا اشرا بھی گزرا. تیسرا اشرا آج تک کیا ہے؟ جہنم سے نجات کا. پہلا اشرا رحمتوں کا، دوسرا اشرا مغفرت کا، اور تیسرا اشرا مومنین کے لیے جہنم سے نجات کا. یہ آج شروع ہو رہا ہے، بہت جلد گزر جائے گا. اسی کے اندر طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 افضل ترین راتیں. لیلۃ القدر کی رات، اس کو آپ رات کو تلاش کریں. لیکن مسئلہ ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ ہم 21 کو 21 ہی جاگ رہے ہیں یا 22 جاگ رہے ہیں، یا ہم 21 کی رات کو ہم جو تلاش کر رہے ہیں وہ 21 کی رات ہے کہ 20 کی رات. تو بہتر یہ ہے کہ ہم مسلسل 10 کی 10 راتیں لیلۃ القدر کو تلاش کریں. 21، 23، 25 اور 27 کے چکر میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم 21 کو جاگ رہے ہیں اور وہ 22 ہو. ہمارے جاگنے کی وجہ سے دن کا اللہ پاک ادھر سے ادھر نہیں کرے گا، اپنے معاملات سے ادھر سے ادھر نہیں کرے گا. اس سے تو جو معاملات چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں. تو اگر کسی کو لیلۃ القدر واقعی تلاش کرنی ہے تو وہ 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30 کے کوئی اس کو شبہ نہ رہے، کوئی اس کو وسوسہ نہ رہے. قیام اللیل کا تو 4 رکعت، 10 رکعت میں جو آپ نے ہمت ہو نوافل ادا کرنے کی نوافل ادا کر. اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ بھائی میں بھی کوشش کر رہا ہوں تیرا قرب پانے کی، اور تو نے مجھ سے کہا ہے کہ تم 1 قدم آگے بڑھاؤ گے، میں 10 قدم آگے بڑھاؤں گا. تو میں اس امید کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں رات کہ اللہ پاک میرے کو لپک کے اپنے آغوش میں کر دیں. تو جو لوگ نمازوں میں نہیں ہیں وہ بھی عہد کریں کہ آئندہ رمضان گزرنے کے بعد بھی نمازوں میں رہیں. 10 منٹ ایک وقت کی نماز میں جاتا ہے، 100 منٹ کا اضافہ اللہ آپ کی زندگی میں کرے گا. 10 منٹ اگر آپ اللہ کو دو گے وہ 100 منٹ کی زندگی آپ کی بڑھا دے گا. اگر آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھی اور 10-10 منٹ کے حساب سے 50 منٹ اللہ کو دیے تو اللہ نے آپ کی زندگی میں 500 منٹ بڑھا دیے، کیونکہ وہ آپ کو 1 کا 10 دے گا. آپ نے اللہ کو 1 منٹ دیا، وہ آپ کو 10 منٹ دے گا. آپ نے اللہ کو 10 منٹ دیا، وہ آپ کو 100 منٹ دے گا. آپ نے اللہ کو 100 منٹ دیے، وہ آپ کو 1000 منٹ دے گا. آپ کی زندگی کو بڑھا دے گا. جس قسم کے معاملات ہمارے چل رہے ہیں، جس قسم کے حالات اس وقت کچھ ملک کے چل رہے ہیں، ہم لوگ کی زندگی 40، 42، 45، حد ہے 50 سال، لیکن اللہ پاک پھر بھی 60 اور 70 پہ لے ہوتا. یہ اس کی مہربانی ہے. اللہ اس کا 10% آپ کو 10 گنا زیادہ بڑھا کے دے گا. ان گناہوں کے جو آپ کر رہے ہو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کوئی آپ کو 1 ڈنڈے کی 1 ڈنڈا ہی لگے گا، 1 کے 10 نہیں دے. ثواب بھی ملے گا. اگر آپ نے مطلب یہ ہے کہ بھائی ہم جن کے امتی ہیں، نام ہم لیتے ہیں اور سب بتاتے ہیں کہ یار ہم عاشق رسول ہیں. جس کو دیکھو وہ عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے. ہاں، عاشق ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. یار ہم عاشق رسول ہیں. کوئی بات ہو جائے گی سب سے پہلے ہم کھڑے ہوئے نا ڈنڈے لاٹھی قراڑی لے کے نا کہ ہم سے بڑا کوئی رسول اللہ کو ماننے والے نہیں. لیکن ہم رسول اللہ کی نہیں مانتے.
ہم ان پہ محبت کریں نا، ان پہ دکھاوے کی کریں، دکھاوا کتنا بڑا عاشق رسول ہے. کسی نے بولا شان میں، بھلے اس نے گستاخی نہیں بھی کری نا، تو گستاخ رسول کہے گا اپنا جھنڈا بلند کر لینا، لیکن رسول اللہ کی نہیں مانتے. اطیع الرسول کے اوپر ہم نہیں، اطیع الرسول کے اوپر ہم نہیں ہیں، اطیع اللہ کے اوپر بھی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے اطیع اللہ اور اطیع الرسول کے اوپر رہو. جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری. ہاں، جس نے رسول کی اطاعت کری اس نے میری اطاعت کری، رسول کی اطاعت کری نہیں. جن تمام چیزوں کے لیے ہمیں منع کیا گیا ہے ہم وہ تمام چیزیں کر لیں، اور ہم اپنی مرضی سے اپنے دین میں آسانیاں نکالیں، تعویلیں کر لیں. ہاں، تعویلیں کر لیں، آسانیاں نکال لیں، جبکہ آسانیاں نکالنے والے کو بہت سب برا بھلا کہا گیا. دین میں آسانیاں نہ نکالیں، جیسا ویسا لے کے جاؤ. یہودیوں کی طرح نہیں کہ ہفتے کو مچھلی کا شکار بن جائے تو انہوں نے گھنٹے کے اندر مچھلیاں بھر لینی ہے اور اتوار کو جا کے پکڑ لینی ہے. یہ آسانی نکالی ہوئی ہے. یار وہ تو مچھلیاں تو ہفتے کو زیادہ آتی ہیں، اب کیا کریں؟ تو کیا کرتے تھے وہ ندی کے کنارے، دریا کے کنارے کھڈا کھودتے تھے. جب پانی چڑھتا تو مچھلیاں اس کھڈے کے اندر آ جاتی، پانی اترتا تو مچھلیاں کھڈے میں رہ جاتی تھی. دوسرے دن جا کے پکڑ لیتے تھے، ان کا پہلے دن کی بھی کسر نکل جاتی تھی. عام دنوں میں مچھلیاں اتنی نہیں آتی تھی. اور یہ بات بھی آپ یاد رکھنا کہ اللہ پاک نے جس کام کو آپ کو منع کیا ہے وہ کام آپ کو اٹریکٹ کرے. رسول اللہ نے جس کام سے آپ کو دیکھا ہے وہ کام آپ کو اپنی طرف بھیجے گا، اس میں کشش ہو، اس میں کشش ہو. نماز سے آپ بھاگو گے، نماز سے آپ بھاگو گے. آپ دونوں کا بھی میلاد کا کہیں پہ معاملہ ہے تو وہاں جا کے بیٹھ جاؤ گے، ساری رات میلاد دیکھتے رہو گے اور اس کے اوپر پیسے لٹاتے رہو گے. نام میں نہیں، نام میں نہیں. پیشہ ہو. آپ کو رسول اللہ سے عشق ہے، آپ صنفا ہو، آپ پڑھو اللہ کے رسول کے عشق کے اندر، اور جو پیسہ دے اس کے منہ پہ مارو. اس کا میرے عشق کی قیمت لگائے گا، اور جو تم نے اپنے عشق کی قیمت لگوا دی تو تم عاشق نہیں. ہاں، جب تم نے اپنے عشق کی قیمت لگا لی تو تمہاری کیسی عاشقی؟ عاشق تو بازار میں بیٹھی ہوئی بہت سارے ہوتے ہیں، قیمت دیتے ہیں، عاشقی کرتے ہیں، چلے آتے ہیں. غلط ہے. آپ کو عشق رسول اللہ سے آپ دیوانوں کی طرح گاؤ، دیوانے ہو جاؤ، لوگ آپ کو دیوانہ کہیں، عشق سمجھ میں آئے گا. کیونکہ اللہ کے محبوب اور ان کے صحابہ کرام جب ذکر اللہ کرتے تھے جھوم جھوم کے کرتے تھے. یہ جھومنا، یہ جھومنا، یہ اللہ کے عشق پہ جھومنا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے عشق میں ایسے ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل سمجھیں، لوگ تمہیں اپنے سے دور کریں، تمہارے معاملات پہ انگلیاں اٹھائیں. تم اس طرح سے میرے عشق کے اندر آ جاؤ. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے. یہ تھوڑی ہے کہ اب نوٹ بٹور، نوٹ بٹور نہیں. جس چیز کی قیمت لگ جائے اس میں محبت نہیں رہتی. بکرا خرید کے لاتے ہیں، قیمت دیتے ہیں 18,000 روپے، 20,000 روپے، 25,000 لاتے ہی گلا کاٹتے ہیں. جس چیز کی قیمت لگ جائے اس کی محبت نہیں رہتی. محبت تو یہ ہے کہ آپ کو کھانا کھانے کا شوق ہے، آپ مسجد میں جائیں، درود و سلام کے اندر کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے آپ بھاگتے ہوئے چلے جائیں کہ ہم پڑھیں گے جی. مطلب کہ آپ اللہ کے عشق میں، رسول اللہ کے عشق میں. خالی معاملہ رمضان کا نہیں، خالی اللہ پاک آپ کو 11 مہینے میں بھی معاملہ تو ویسے ہی چڑھائے گا. اس ایک مہینے کے اخراجات کی اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی جو ہے نا آڈٹ نہیں کرے گا. آپ اس مہینے جو کچھ بھی خرچ کرنا چاہیں بلا جھجک بے دھڑک کھلائیں خرچ کریں، اس کا کوئی حساب نہیں. یہ اس رمضان کے مہینے کی برکت ہے. اور جو مسلمین ہیں، مسلمان ہیں، اور جو اللہ کے ماننے والے ہیں، چاہنے والے ہیں، سب کو اس بات کا اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ اس مہینے میں
پیسے کس طرح آتے ہیں، کتنی برکت کے ساتھ آتے ہیں، یہ سب کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ والا مہینے کتنی فضیلت کے ساتھ گزار دیتا ہے کہ آپ کو ذرا سا احساس نہیں ہوتا. آپ کے بچوں میں بھی کہ رمضان آ رہے ہیں، کاروبار نہیں ہوگا، اسپیکر میں دیکھنا کاروبار نہیں ہوگا تو لیکن کاروبار ہوتا، آپ کے معاملات کہیں نہیں رکتے. یہ اس رمضان کے مہینے کی برکت. اس مہینے میں کہا جاتا ہے کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے، شیطان باندھ دیا جاتا ہے، لیکن اس مہینے میں سب سے زیادہ شیطانی ہوتی ہے. وہ کیوں؟ شیطان باندھ دیا، شیطان باندھ دیا، لیکن اس مہینے میں سب سے زیادہ شیطانی ہوتی ہے. سب سے زیادہ غلط کام اس مہینے کے اندر چوری، ڈکیتی، ملاوٹ خوری، ذخیرہ اندوزی، مہنگا، سب کچھ اس مہینے کے اندر ہوتا ہے، اور خاص طور پر مسلمانوں کا. شیطان تو بند ہے، تو بہتر یہ نہیں کہ شیطان کو اللہ رمضان میں بھی کھول دے، باقی 11 مہینے کی طرح مہنگائی بھی کم رہے گی. کیونکہ شیطان ہے نا، وہ ہمارے اندر کا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہے. جن کے نفس، جن کے شیطان باندھ دیے جاتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت میں آ جاتے ہیں اس ایک مہینے شیطانی کرنے. کیونکہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کرنا ہوتا ہے آگے جا کے، اللہ تعالیٰ ان کو وقتاً فوقتاً مواقع دیتا رہتا ہے کہ میرے قرب کو سمجھو، میرے قریب آنے کے لمس کا احساس کرو. جس نے اس احساس کو کر لیا، جس نے اس احساس کو محسوس کر لیا، وہ ہو گیا. لیکن بہت سارے لوگ بربری بس کیا رمضان کا مہینہ آیا تو روزے رکھے. یہ ہے کہ ہم سب کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ تو ہم کیوں گزار لیا، روزے بھی رکھ لیے، آگے 10 دن رہ گئے، 20 دن نکل گئے، 10 دن کی پلک جھپکتے ہوئے گزر جائیں گے. لیکن کیا یہ بہتر نہیں کہ 10 دن کے اندر ہم 10 دن کے اندر اللہ سے خالی یہی دعا کیوں نہ مانگے کہ اللہ تو اب ہم کو اپنے سے دور نہ کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اب تو ہم کو اپنے سے دور نہ کریے، اب تو بس ہمیں اپنی پناہ میں کرے. جب اس نے اپنی پناہ میں کر دیا تو پھر کس چیز کی فکر؟ تو سب چیزیں آپ کو گھر بیٹھے پرووائڈ کریں. قرآن کا مہینہ ہے، اور آج ہم ہمارے یہاں کیونکہ ہم نے شعبان کے اندر لال شہباز قلندر کی نظر نہیں کری تھی، فاتحہ نہیں کری تھی، بارش کی وجہ سے اس کو آگے بڑھا دیا تھا. آج 21 کی رات لگ گئی ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کل شہادت کا دن بھی ہے، اور لال شہباز قلندر کی چادر، ان دونوں کو ہم نے آج ایک ساتھ کر دیا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میراث بھی دونوں کو چھوڑ. آپ شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تو شہر رسول اللہ ہے، دروازہ حضرت علی ہے، تو علم کیسے ملے گا؟ علم کیسے ملے گا؟ دروازہ حضرت علی ہے، دروازہ کھلے گا تو ہم علم کے شہر میں جائیں گے، علم کے شہر میں جائیں گے تو علم کو پائیں گے. اب دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، دروازہ بند کھڑے ہو گئے. آپ اندر کی کوئی چیز مانگو گے کیسے آپ کو مل جائے گی؟ دروازہ بند ہے بھائی. علی دروازہ ہے، دروازہ بند ہے، رسول اللہ شہر ہے، شہر ایسے بیٹھا ہوا ہے. اب دروازہ کیسے علی؟ اور گھر کی مالکن حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک بی بی پھٹکا نہیں کھولیں گی علم کیسے ملے گا؟ اور علم کو رسائی کیسے ملے گی؟ کھل گیا علی کا، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا، علی شہر کا دروازہ ہے، دروازہ کھل گیا. کیسے لوگ اندر کیسے داخل ہو گئے؟ جب تک کوئی اندر سے نہیں بولے گا کہ اندر آ جاؤ. دروازہ کھول دیا، اندر آ جاؤ. اندر آؤ گے تو اندر سے کوئی چیز کو پاؤ گے. رسول اللہ کی میراث کی مالکن حضرت بی بی فاطمہ، حضرت علی، حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن.
المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ. تو جب آپ علم کے لیے نکلو گے، حضرت علی کا پکارو گے، تو بیوی سے آپ کو علم کا صدقہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا. قرآن اترا، قرآن کی تفسیر حضرت فاطمہ سے اچھی شاید ہی کوئی جانتا ہو. حضرت علی بھی جب کہیں تفسیر کے اندر پھنس جاتے تھے تو حضرت بی بی فاطمہ کے پاس جا کے اس سے اس کی تفسیر پوچھا کرتے. اور کئی ایک مسائل ایسے ہیں جو خواتین سے متعلق تھے جو حضرت علی کو نہیں سمجھ میں آئے، کیونکہ معاملات خواتین کے تھے، تو آپ بیوی کے پاس جا کے وہ پوچھتے تھے، پھر آپ آگے بتاتے. قرآن اترا، رمضان میں اترا، اور قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو آپ لوگوں کی سمجھ سے بالا تر، ہماری سمجھ سے بالا تر. ہم لوگ کہتے ہیں جب کسی تکلیف میں آ جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں فلانے آدمی نے تکلیف دی ہے،